شب عاشور امام حسین علیہ السلام کل شہید ہونے والوں کے نام ان کو بتا رہے تھے۔ اتنے میں ایک الو کو یہ خبر ملتی ہے کہ کربلا کے میدان میں حسین ابن علی آئے ہوئے ہیں۔ بس وہ الو جنگل سے اڑتا ہوا کربلا پہنچا اور امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے الو تم جہاں سے چلے جاؤ۔ الو کہنے لگا، اے میرے آقا آپ یہاں ہیں اور میں یہاں سے چلا جاؤں؟ امام حسین فرمانے لگے، ہاں الو تم یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ کل جو رسول خدا کی آل کے ساتھ ہوگا وہ تم دیکھ نہیں پاؤ گے۔ الو نے بہت اصرار کیا، بالآخر امام حسین علیہ السلام نے الو کو کربلا کا واقعہ دیکھنے کی اجازت دے دی۔ بس رات ڈھلتی ہے اور 10 محرم سن 61 ہجری جمعے کا دن، جس کا وعدہ حسین ابن علی سے ہوتا ہے، وہ دن آ پہنچا۔ سب سے پہلے فوج یزید نماز فجر میں امام حسین پر حملہ کرتی ہے، امام حسین کے جانثاروں کو شہید کرتی ہے۔ عباس علمدار دریائے فرات سے پانی لینے کے لیے جاتے ہیں تو فوج اشکیہ آپ کے دونوں بازو قلم کر دیتی ہے، مشق میں تیر مار کر پانی کو بہا دیتی ہے۔ یہ منظر الو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ شہزادہ قاسم کو چاروں طرف سے گھیر کر اس پر حملہ آور ہوتی ہے اور انہیں گھوڑے کی زین سے زمین پہ لاتی ہے اور ان کے جسم مبارک کو پامال کرتی ہے۔ الو یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ الو علی اکبر کے سینے پہ برچھی کو لگتے دیکھتا ہے، امام حسین علیہ السلام کو اسے نکالتے ہوئے دیکھتا ہے۔ 6 ماہ کے علی اصغر کے جسم پر 3 منہ والا جس سے جانوروں کا شکار کیا جاتا تھا وہ لگتے ہوئے دیکھتا ہے۔ علی اصغر کے خون نہ آسمان لیتا ہے نہ زمین لیتی ہے، امام حسین علیہ السلام اسے اپنی داڑھی پر ملتے ہیں۔ الو یہ سب منظر اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ حسین ابن علی کو چاروں طرف سے گھیر کر ان پر حملہ کرتی ہے اور ان کا سر تن سے جدا کرتی ہے اور سب شہیدوں کا سر موقع سینہ پر بلند کرتی ہے۔ بس یہ سب الو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور افسوس کرتا ہے ان ظالموں پر اور کہتا ہے کہ یہ انسان اس قدر بے رحم ہے کہ انہوں نے اپنے رسول کے نواسے تک کو نہیں چھوڑا، ان کی آل و اولاد کو ذبح کیا۔ بس یہ منظر دیکھ کے الو کے دل میں انسانوں کے لیے نفرت پیدا ہو گئی اور الو ویران جگہوں پر چلا گیا۔ رات کو نکلتا ہے تاکہ انسانوں کا چہرہ نہ دیکھنا پڑے اور دن کے اجالے میں کہیں چھپ جاتا ہے۔